کہتے ہیں بزرگوں کو آ کے ملتا ہے. ہمارے محلے میں بھی ایک وہ تویز داغے کرتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی منو تے ملتے نے. میں کہتا جدو ملن نہ تو پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ, غائب نہ ہوئے تو منو پھڑ نہیں. کہنا جی توبہ استغفار. میں نے کہا کیوں؟ کہتا جی یہ تو بے ادبی ہے ان کی. میں نے کہا بے ادبی کہاں سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکی کا کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. میں نے کہا تم میرے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو, میں غائب نہیں ہوں گا. میں تو خوش ہوں گا کہ میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ جو ہم نے بلو کارڈ پہ صبح شام کے اذکار پہ لکھا ہوا ہے, اسماء اعظم میں سے, اسماء اعظم میں سے. تو حضرت خضر اللہ کا نام سن کے غائب ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ سن کر کون غائب ہوتا ہے؟ شیطان من الجنت والناس. اور بڑے لوگوں کے اس طرح کے جعلی خضر غائب بھی ہوئے نے. ایک اوریجنل واقعہ مجھے بندے نے بتایا, اس نے کہا جی اس طریقے سے ہم نے نا ایک بندے کو وظیفہ بتایا, وہ کہتا جی وہ داتا صاحب منو راوی دے پل تے روزانہ ملتے ہیں. تو انہوں کو کہا یار اب آئے نا تو تم نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ علی اجویری صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے, وہ شیطان ان کے نام پہ آ کے مل رہا ہے, ان کا کوئی قصور نہیں. تو کہتے ہیں وہ پڑھا تو غائب ہو گیا, اس نے رونا شروع کر دیا, تو اسی بزرگوں ناراض کر دیتا. یعنی ادھر بھی یہ تعویل کر لیں گے کہ بزرگ ناراض ہو گئے نے. تو جیڑا بزرگ اللہ دے نام تو ناراض ہوندا ہے وہ بزرگ نہیں گا, وہ شیطان ہے. اللہ کا نام سن کے تو بزرگ خوش ہوں گے. ٹھیک ہے, نبی الاسلام کے سنت وظائف ہیں. میرے ایک بڑے قریبی جاننے والے ہیں, وہ انگلینڈ سے ٹکٹ کٹا کے پاکستان آئے. ان کو خواب میں, ان کی اولاد نہیں تھی, تو خواب میں اشارہ ہوا کہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اللہ تمہیں بیٹا دے دے گا. سر خواب وہ کہتے ہیں جی جناب غیبی خبر باقی ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے. اچھا جی, اس کی قسمت اچھی کہ وہ پہلے دن ہی میرے درس میں بیٹھا. ان دنوں میں گھر میں چھوٹی سی مجلس کرتا تھا, 2008-9 کی بات ہے. اس نے جب درس سنا نا مزارات کے بارے میں, قبروں کے بارے میں, بابوں کے بارے میں, انہوں نے کہا جی میں بے اولاد مر جانا ہے, میں بابے کسی کو نہیں جانا. اچھا جی, وہ آیا اسی کے لیے ٹکٹ کٹا کے تھا. جیسے ہی واپس گیا, اس کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی, وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تو پریگنینسی ٹھہرے ہوئے 40 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. یعنی وہ خواب سے پہلے پریگنینسی ٹھہر چکی ہوئی تھی, وہ بابے کے کھاتے میں ڈلنی تھی جو اللہ کی تھی. تو وہ جب خواب آیا اس سے پہلے ہی یہ, کیونکہ پریگنینسی کا تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے, تو یہ اکثر بابوں کے کھاتے میں جو واقعات ڈلے ہوتے ہیں نا, وہ اس طرح ڈلے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ہوتے ہیں, وہ بابوں کے کھاتے میں ڈالے ہوتے ہیں. اسی لیے تو سر ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ہم آپ کو کتابوں کے خدا کا تعارف کروا رہے ہیں.